حدیث اور فن حدیث کے بہت بڑے امام ابن ماجہ، جن کا اسم مبارک اور نسب محمد بن یزید بن عبداللہ بن ماجہ قزوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، اور امام ابن ماجہ کو جو قزوینی کہا جاتا ہے وہ آپ کے اس شہر کی وجہ سے کہا جاتا ہے جس شہر میں آپ پیدا ہوئے، اور یہ ایران کا بہت مشہور شہر تھا قزوینی۔ اس میں امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 209 ہجری کو پیدا ہوئے، اور آپ نے 21 سال کی عمر میں حدیث کا علم حاصل کرنا شروع کیا، 21 سال کی عمر میں۔ اور وہ جو عرصہ تھا آپ کا، وہ حدیث کی ابتدا کا ایک دور تھا۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی طرح ہی حدیث کا آغاز کیا، اور سب سے پہلے اپنے علاقہ قزوین کا انتخاب کیا اور وہاں سے ابتدائی علوم حاصل کیے۔ پھر مزید احادیث کے علوم حاصل کرنے کے لیے آپ دیگر شہروں، دیگر ممالک میں تشریف لے کے جاتے ہیں، جن میں خراساں ہے، عراق ہے، حجاز ہے، کوفہ ہے، بصرہ ہے، مصر ہے، شام ہے، رے ہے، نیشا پور ہے، مرو ہے، اور اسکلان ہے، دمشق ہے۔ یہ بڑے بڑے ممالک جہاں پہ بڑے بڑے امام، حدیث کے امام ہوئے ہیں، وہاں پر آپ نے جا کر علوم حدیث حاصل کیے، اور یہ یقیناً آپ کا شوق تھا کہ آپ اتنے ممالک میں تشریف لے کے جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں مورخ ابن خلقان یہ کہتے ہیں: ارتحل الى العراق والبصرہ والکوفہ والمصر والشام ومکہ والمصر والرے لکتب الحدیث۔ وہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے ممالک میں صرف حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے سفر کیا ہے۔ اور اس سے ایک مفہوم یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے جب یہ سنن لکھنا چاہی تو اس وقت بھی آپ نے بڑے سفر کیے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مل سکیں۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں بڑے بڑے نام آتے ہیں۔ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ جو امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں، وہ آپ کے استاد ہیں۔ اسماعیل فزاری، محمد بن بشار، محمد بن مثنی اور امام زہلی جو امام بخاری اور مسلم دونوں کے استاد ہیں، وہ بھی امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اساتذہ میں شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری دنیا جنہوں نے آپ سے علم دین یعنی علم حدیث حاصل کیا، ان میں علی عسکری ہیں، سلیمان بن یزید قزوینی ہیں، ابو طیب شعرانی ہیں۔ بڑے بڑے آئمہ نے آپ سے حدیث کا علم حاصل کیا۔ امام ابن ماجہ کا جو فقہی مذہب تھا وہ کیا تھا؟ بعد نے یہ کہا کہ آپ حنبلی تھے، لیکن اس کو زیادہ ترجیح نہ مل سکی، اور زیادہ تر علماء اس بات پر متفق ہوئے کہ آپ کا جو فقہی مذہب تھا وہ شافعی تھا۔ آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اصولوں کا اتباع کیا کرتے تھے، اور آپ کے حوالے سے ہی مورخ ابن خلقان یہ لکھتے ہیں: کان اماما فی الحدیث عارفا بعلومہ وجمیع ما یتعلق۔ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کے بہت بڑے امام اور علوم حدیث کے جاننے والے، اور جتنے بھی علوم حدیث سے متعلقہ علوم ہیں ان تمام علوم کو جاننے والے تھے۔ امام ابن ماجہ یقیناً بہت بڑے محدث تھے۔ آپ حافظ الحدیث، آپ کبیر محدث اور وسیع العلم شخصیت تھے۔ امام ابن ماجہ کی یقیناً بہت بڑی خدمات ہیں۔ آپ نے جو تصانیف چھوڑی ہیں وہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے یاد بن گئی اور ان کے مطالعہ کا ذریعہ بن گیا۔ امام ابن ماجہ نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں ایک کتاب السنن ہے، جو سنن ابن ماجہ کے نام سے جس کو یاد کیا جاتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب کے ذریعے سے ان کو بقا بھی عطا فرمائی ہے۔ یہ کتاب آپ نے لکھی سنن ابن ماجہ۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے 2 کتابیں لکھی جن کا ذکر ملتا ہے، ایک تفسیر القرآن اور دوسری التاریخ۔ ان دونوں کتابوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کتابیں ناپید ہو چکی ہیں، پہلے یہ موجود تھیں لیکن اب یہ نظر نہیں آتی۔ تو اللہ رب العزت نے سنن ابن ماجہ کے ذریعے سے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ امام ابن ماجہ 273 ہجری کو آپ نے وصال فرمایا، اور قزوین میں ہی آپ رہے، وہاں پر ہی آپ کا وصال ہوا۔ آپ کے بھائی ابو بکر بن یزید نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا، اور پھر اسی جگہ پر ہی آپ کی تدفین ہوگی۔
تو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، جن کی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت میں گزری ہے، اللہ رب العزت ان کو اجر جزیل عطا فرمائے اور بہت بڑا مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔